جو صدیوں سے چل رہی ہے اور صبح قیامت تک چلنے والی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ مجھے اس ممبر پر بیٹھ کر کے اب کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ بندہ نواز اپنی اولاد کو میرے اگل بغل بٹھائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے عزیزوں، میں مشکور و ممنون ہوں حضرت سید عید اللہ حسینی صاحب، سید اسلام الدین حسینی صاحب ادام اللہ اقبالہما، ممبر پر موجود جید ذی وقار علماء ذوی الاحترام، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی حضرت علامہ جاوید اختر مصباحی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اقبال بلند فرمائے۔ آمین۔ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی سید صاحب سے عرض کیا تھا کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں بغداد میں تھا تو بہت سارے علماء جو دور دراز دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک عالم دین نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہم تو ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، پورا مسلم ماحول ہے، پھر بھی ہم اتنا نہیں بول پاتے جتنا کفر کے نرغے میں رہ کر آپ وہاں بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا۔ بے شک بے شک۔ ان کا شک تھا، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ان سب کے بیچ جہاں پوری دنیا میں ان کی چھوی ایسی ہے کہ سخت کٹر دشمن اسلام ہے، ان کے بیچ آپ کھل کر کیسے بول سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اجازت ہے یا آزادی ہے؟ تب ہم نے وہی کہا تھا جو ابھی میں نے آپ کو بات چھیڑی، جواب میں ہم نے اتنا ہی کہا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار غوثیت معاد سے جس کی نسبت ہو، کیا دبے؟ بلکہ ہم یوں عرض کرتے ہیں، کیوں دبے؟ کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی نسبت میں اپنے آپ کو کتا کہنا بھی فخر کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے ہیں۔ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں طیبہ کا یا مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، یہی ہمارا سب سے بہترین انٹروڈکشن ہے، یہ ہمارا سب سے بہترین تعارف ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے خنزیروں کو کتے سے ہی ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے کچرا کرنے والے خنزیر ہوتے ہیں انہیں کتوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم کتا پاک رسول اللہ کے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے ہماری نسبت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں اپنا تعارف صرف اتنا ہی کراتا ہوں، اور ہم شہر گلبرگہ کی عظیم تاریخ میں موجود ہیں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوا نہیں، میں اسی کرناٹک کا پیدا ہوا، سبحان اللہ۔ میری نسبت اسی صوبے سے ہے، سبحان اللہ۔ اسی صوبے سے ہے۔ ہو سکتا ہے چند سالوں پہلے مجھے نہیں پہچانتے تھے، لیکن اب جس کے سینے میں عشق رسول ہے وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن اس بات کے ساتھ نہیں کہ میرے باپ کے نام سے مجھے لوگ پہچانتے ہوں، میرے خاندان سے پہچانتے ہوں، یا میرے منصب سے پہچانتے ہوں۔ ہمیں جو بھی پہچانتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں اپنا تعارف صرف اتنا ہی کراتا ہوں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی، سبحان اللہ۔ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، سبحان اللہ۔ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے لڑتے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آج بہت اہم عنوان پر یہ کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ختم نبوت مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پتھر ہے جس کے بغیر عمارت ہو ہی نہیں سکتی، بے شک جس کے بغیر عمارت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اور اس ختم نبوت کی حفاظت کرنا مولویوں کا یا مقرروں کا فرض نہیں، ہر مسلمان کا فرض، بے شک ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک جنگ ایسی ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور جھوٹا نبی شروع ہو گیا تھا، مسیلمہ کذاب۔ وہ کہنے لگ گیا تھا کہ میں بھی اب نبی ہوں، اب میری طرف لوگ آ جاؤ، میری پیروی کرو، میں تمہارے لیے آسانی دوں گا۔ یہ حضور پاک کے وصال کے چندی دنوں کے بعد کی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مقابلہ فرمایا، اس لیے کہ اب جو نبی پر ختم ہو چکا، یعنی ختم نبوت ہو چکی، قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ختم نبوت کے پیشے سے تعلق رکھنے والے وہ صحابہ اکرام اپنے گھر بار سب چھوڑ کر کے اپنی جانوں کی قربانیاں لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج تک جو عقیدہ ہم تک چلا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر آج اس میدان میں بھی بیٹھے ہو، یہ یوں ہی پھولوں کی سیج پر سج کر ہم تک نہیں آیا۔ یہ عقیدہ ہمارے گھروں تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں گئی، کتنے خون بہے، کتنوں کی جانیں گئی ہے۔ آپ اگر آج سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو اس میں ان عظیم المرتبت اسلاف کی قربانیاں پوشیدہ ہیں، جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اسلام کو ایک ہریالی عطا کی ہے۔ اسی لیے آج ہم فخر سے کہتے ہیں کوئی کتا اگر بھونکتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کا وناش کر دیں گے، ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں خوف نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ کتے اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا پائیں گے۔ اسلام کو مٹانے کی اگر کوئی بات کرتا ہے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، سبحان اللہ، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت آج بھی ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اول فریضہ ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم ملا، پوری ہماری زندگی کا خلاصہ اور عنوان میں آپ کو سمیٹ کر کے بتاؤں، وہ ذات رسول پاک ہے۔ آپ کو احساس ہو جائے، جتنے بھی ٹاپک پر آپ مجھ سے گفتگو کروا لیں، جس بھی عنوان پر بات کروا لیں، ہر عنوان کا سرا ہے محمد رسول اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ، ہر عنوان کی اصل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اگر اس کو دو جملوں میں سمجھنا ہے تو آدھا جملہ میں کرتا ہوں، مجھے یقین ہے یہ سنیوں کا جلسہ ہے، سبحان اللہ، بے آدھا شک بے جملہ شک آپ خود ہی مکمل کریں گے۔ بے شک، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہی میں جاننا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اس لیے کہ ہر سنی جانتا ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، میرے مصطفیٰ کی ذات اگر نہیں ہے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا وجود نہیں، ہمارا نام نہیں، ہمارا مقام نہیں، ہمارا کلام نہیں، ہماری زندگی نہیں، جو کچھ بھی ہے انہی سے وابستہ۔ اقبال یہ کہتا ہے آب روئے ماں زنا میں مصطفیٰ است، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے، اگر وہ نام سلامت ہے تو ہر ایک کی عزت سلامت ہے، بے شک ہر ایک کی زندگی سلامت ہے۔ بے شک، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہاں ہماری زندگی میں بھی ان کا ہونا ضروری ہے، بے شک ہمارے ہر باب میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، حتیٰ کہ ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اس طرح کی بات لے کر آپ کے پاس آ بھی گیا، کوئی جعلی پیر کہ کوئی ذکر کی محفل قائم ہو رہی ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں نبی کا ذکر نہیں ہوگا، ذکر کی محفل قائم کرنی ہے لیکن اس میں نبی کا ذکر نہیں ہونا ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا جاہو نجدی ہو، ذکر خدا
जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। सकर कहते हैं जहन्नम को, कुंजी कहते हैं चाबी को। अगर मेरे नबी को छोड़कर कोई अल्लाह का जिक्र कायम करने की बात करता है तो जिक्र हक नहीं, वो जहन्नम की चाबी है। पूरे कुरान को पढ़ो, मेरे रब ने कहीं अपने नबी का नाम अपने नाम से अलग नहीं बयान फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। जहां जहां जाओ अल्लाह की इताअत। माँ आताकुमुर रसूल फखुदूह, जो रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो। यहाँ तक कि अइम्मा इकराम ने ये बताया, अल्लाह ने अपने रसूल के हर काम को अपना काम करार दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक हर मुसलमान के लिए जान से बढ़ करके है। इसीलिए कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के लिए उनकी जान से ज्यादा हक रखते हैं, जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसीलिए जिक्र कुरान पाक में जहां भी निकालो, जहां भी निकालो, अगर काफिरों के मुतालिक कोई वईद आई है तो यूं रब तआला फरमाता युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह को जो धोखा देते हैं। अल्लाह को तो कौन धोखा देता था? यह आयत जो नाजिल हुई उन मुनाफिकीन के लिए जो रसूल को धोखा देते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखे का मामला करते थे। अल्लाह ने डायरेक्ट ये फरमाया नहीं, रसूल को नहीं, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा दिया, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, बेशक जो अल्लाह को ईज़ा देता है और रसूल को, जहां जहां कुरान पाक में आप अल्लाह का जिक्र पाएंगे साथ में अपने रसूल का जिक्र होगा। मन युतिइल्लाह मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल के पीछे चला गोया कि वो अल्लाह ही की इताअत किया। रब ताला फरमाता है, महबूबा फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो मेरे पीछे चलो, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। जिक्र रसूल जुदा नहीं है। इसीलिए शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, हमारी जिंदगी में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र कसरत से आए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सुन्नी लोग इतना बढ़ाते हैं कि रसूल को खुदा तक पहुंचा देते हैं। नहीं मियाँ, हम अपने रसूल की इबादत नहीं करते। कोई करता है? रसूल पाक की ताज़ीम है, इबादत नहीं। उनके लिए मैं ये अर्ज करूंगा, मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। इसलिए अब इस टॉपिक की तरफ फिर मैं आता हूं। हमारी जिंदगी के हर बाप उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम जिक्र मुस्तफा ना करें। आज अगर आप मुझे किसी बुजुर्ग के उर्स में भी बुलाते तो मैं गुफ्तगू यही करता, किसी वली पाक के आस्थाने में बुलाते गुफ्तगू यही करता। वजह क्या है? हमें पता है पूरे शर्क व गर्ब शुमाल व जुनूब में जितने औलिया आराम फरमा हैं, इनके आस्थाने आज चमक दमक रहे हैं तो ये इनकी अपनी रोशनी नहीं, ये सारी रोशनी कदम मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, बेशक उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़कर किसी को कोई मकाम मिलना ही नहीं, किसी को कोई मकाम नहीं। औलिया कामिलीन अगर अपने मकामात औलिया पर फाइज है तो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की वजह से फाइज है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से सरशार होकर उस मकाम तक पहुंचते हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का। बाज लोगों को अगर समझ में नहीं आता तो मैं आसान अंदाज में करके बताता हूँ। बखुदा का मतलब खुदा की कसम। अल्लाह तक पहुंचने के दावे करते हो तो सुनो, अल्लाह तक पहुंचने का कोई दरवाजा है तो ताजदार मदीना का। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते हैं भागने की जगह, मकर कहते हैं ठहरने की जगह। अगर उस ताजदार मदीना को छोड़ दिया तो न भागने की जगह न ठहरने की जगह। कहाँ भागोगे और कहाँ ठहरोगे? कहाँ भागोगे कहाँ ठहरोगे? फरमाते नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बेशक बेशक हमने अपनी आंखों से भी देखा है
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفا ہوئے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے، بے شک در در کی ٹھوکریں کھانے سے مجبور ہوئے۔ تم سے جو پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ اور اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہاں سال بھر نہیں ہوا ہوگا لکھنؤ سے ایک کتا نکلا تھا جو سوچتا تھا کہ میں اپنا نام بدل لوں گا، دھرم بدل لوں گا اور مسلمانوں میں کھلبلی مچا دوں گا، اخبار کی سرخیاں لوٹ لوں گا، میڈیا میں جگہ جگہ میرے لیے ڈیبیٹ ہوں گے اور مسلمانوں میں انتشار ہوگا کہ کیا بات ہے ایک آدمی بدل گیا، مسلمان اسلام سے نکل گیا، کیا بات ہے۔ حیرت کی بات ہے ہمارا 8 سال کا بچہ بھی نہیں گمراہ ہوا، بے شک سبحان اللہ جس کچرے کو جانا تھا گیا، لیکن 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، پتا ہے نا، پتہ ہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ نہ گھاٹ کا، درمیان میں رہ گیا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو دنیا کا حشر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ ہو کر ان سے بے وفائی کر کے کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اخبار کی سرخیاں بٹور لوں گا تو یہ چند دنوں کی چاندنی ہے، چند دنوں کا عیش ہے، ابھی حشر میں عذاب جو باقی ہے وہ تو ابھی انتظار ہے۔ اسی کو فرمایا گیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ ہزاروں کا مجمع اور اللہ کا کروڑا فضل و احسان کہ ان ہزاروں کے مجمع میں جانے سے کبھی مجھے خوف نہیں آتا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کبھی خوف نہیں آتا، یہ روز کا ہے ہمارا معمول، روز کا معمول ہے، ہزاروں کے مجمع میں جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، سبحان اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتیں وابستہ ہو جائیں تو ڈر نکل جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں گستاخی کرنے والے ابھی کون سے گوفے میں چھپے بیٹھے ہیں؟ انہیں نیند تک نہیں آتی، رات بھر ان کی کٹنا مشکل ہو جاتی ہے، حضور کی شان میں گالیاں دینے کے بعد چین و سکون ختم، بلکہ اگر ان کے گوفے میں 8 سال کا بچہ بھی آ جائے تو ڈر جاتے ہیں کہ نہیں آتنکوادی آ گیا تھا، ہاں ٹیررسٹ آ گیا تھا۔ ہمیں تو ہزاروں کے مجمع سے بھی خوف نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے؟ چور کو ہمیشہ ڈرنا ہی چاہیے اور حق بولنے والے کو ہمیشہ سر اٹھا کر جینا ہی چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ عزیزان گرام وقار، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ہیں۔ آج میں کوئی تیر مار کر کے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں کہ مجھے جو اعزاز مل رہا ہے، آج میں کوئی بہت بڑے پالیٹیشین کا کپڑا پکڑ کر کے نہیں آیا یا کسی پارٹی کا جھنڈا لے کر نہیں آیا کہ میرے لیے اتنا مجمع آ جائے یا مجھے سننے کے لیے لوگ ہوں یا مجھے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں۔ یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، سبحان اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، سبحان اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اس لیے اے غلام اے نوجوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، سبحان اللہ بے شک اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آؤ میں گفتگو کو مکمل کروں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اسی لیے زندگی کا یہ عنوان سمجھ لو میرے عزیزو، ہمیں جب پیدا ہوئے تھے، ہم جب اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے تھے، اسی وقت کسی مولوی صاحب نے کسی نیک و صالح بندے نے ہمارے کانوں میں جو گونج سنائی تھی وہ کون سی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس پوری اذان میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ایک اور نام جڑا ہے تو محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ مومنوں تم دنیا میں آئے تھے تو اللہ کے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام سن کر کے آئے تھے، اور آپ کو پتا ہے اب زندگی گزارتے چلے جاؤ، جہاں جہاں جاؤ گے میرے رسول کو پاؤ گے، جہاں جہاں جاؤ گے حضور پاک کو پاؤ گے۔ تمہاری نمازیں اگر کوئی مولوی بتاتا ہے، کوئی عالم بتاتا ہے، کوئی مفتی نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، کل نماز کا
اگر مسئلہ جا کر پوچھو گے ان سے، ٹھیک ہے ایسے پڑھوں گا لیکن آپ کیوں بتا رہے ہیں ایسا پڑھو ویسا پڑھو؟ مولانا صاحب کہیں گے اس لیے کہ رسول اللہ نے ایسا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہر عبادت کا سرا بھی وہیں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں میں روزہ رکھ لوں گا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہوں گا، لیکن میں ٹائم سیٹ کرتا ہوں صبح 5 سے لے کر شام 5۔ نہیں، آپ کو منع کیا جائے گا، نہیں اس کا ٹائم سیٹ ہے۔ آپ اگر سوال کریں عبادت یہ اللہ کی ہے، آپ کو کس نے کہا اتنے وقت سے اتنے وقت تک؟ مولانا کہیں گے رسول اللہ نے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری شریعت وہیں سے وابستہ ہے، ساری طریقت وہیں سے ہے، ساری معرفت کے جلوے وہیں سے ہے۔ اس لیے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ نکال کر کے دکھاؤ، نہ تم اپنی اذانوں سے نکال پاؤ گے نہ اپنی نمازوں سے نکال پاؤ گے۔ عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ لیکن نماز شروع سے لے کر جب اخیر تک بیٹھتے ہیں، التحیات میں بیٹھنے کے بعد تمہیں کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ وہ بھی مخاطب کر کے کہنا پڑے گا، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، سبحان اللہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ تم عبادت کر رہے ہو اللہ کی، لیکن میرا مولا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے نام کے ذکر کے ساتھ اپنے رسول کے ذکر کو جدا کیا جائے۔ بے شک۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں کہاں سے تم جدا کرو گے؟ اچھا کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ ہم حضور سے بھاگ لیں گے، ان کے احکام کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیں گے، اپنی مرضی کے جئیں گے، اور اس کے بعد جائیں گے کہاں؟ مرو گے تو ایک دن تو مرو گے، ایک دن تو جاؤ گے۔ جانے کے بعد قبر میں اگر سوچتے ہو چھٹی مل گئی، نہیں، منکر نکیر وہاں پر بھی آئیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہاں تک تو بہت سارے بھول جاتے ہیں۔ تیسرا سوال سب سے اہم ہے، فرشتے یہی پوچھیں گے، وہ اس شخصیت کو، اس من موہنی صورت کو دکھا کر پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ منافق کی زبان بند ہو جائے گی، اور مومن جو یہاں لبیک پکار رہا ہے وہاں بھی لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو ہے قبر میں بھی سامنا تو ہے، اس جواب کے بغیر تو تمہارے قبر کے سوالات کمپلیٹ نہیں ہونے ہیں۔ آخری سوال میں بہت پھنس جائیں گے، بہت سارے پھنسیں گے، ہم نہیں جانتے، ہاں لا ادری، ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن اے سنیو، اسی لیے میں آج بار بار آپ کو ریپیٹ کروا رہا ہوں، وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو۔ آج یہ ذہن میں بات رکھ لو، وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ حشر میں چلتے ہیں، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جا کر دیکھا سب کچھ ختم ہو گیا، قبر بھی دنیا بھی۔ اب وہاں حساب کتاب کی باری آئی تو سوچتے سب دوڑے دوڑے آدم علیہ السلام کے پاس گئے، سب ہمارے باپ ہیں آپ، لیکن انہوں نے منع کر دیا جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس۔ اور ایک دو نہیں، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے پاس یہ مخلوق پھرتی رہی، اخیر میں آنا پڑا اسی تاجدار مدینہ کے پاس، سبحان اللہ۔ اسی رسول اعظم کے پاس جو انا لہا کا نعرہ لگا رہا تھا۔ اس دن شفاعت کا صحرا اس رسول کے سر بندھا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت نے فرمایا ہے، ظالمو تم کیا سمجھتے ہو میرے رسول کی بات کیا ہے، مقام کیا ہے؟ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہاں پر بھی آنا ہے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، سبحان اللہ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حشر کے دن بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کی سفارش پر حساب شروع ہوگا۔ پھر میں پوچھتا ہوں ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، جب تمہیں پتہ ہے حشر کے بعد جنت میں بھی جائیں، جنت بھی میرے مصطفیٰ کے بغیر ادھوری، ساری رونقیں جنت کی بہاریں جنت کی میرے مصطفیٰ سے ہے، اسی لیے جنتی لطف بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، دوسرا میسج میں دیتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تمہارے پاس ٹائم ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے، اس رسول سے وفا کرو، مولا عزتیں بڑھا دے گا۔ اس رسول کے لیے فدا ہو جاؤ، مولا تمہارے نام کو عمل کر دے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بندہ نواز گیسو دراز کیا آج ہمارے سینوں پر راج نہیں کر رہے؟ کیا خواجہ اجمیری ہمارے دلوں پر راج نہیں کر رہے؟ آج مجمع کی رونقیں یہ مشائخ موجود ہیں، ہمارے اکابر اولیاء، غوث اعظم سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز، سرکار بندہ نواز، امام اہل سنت فاضل بریلوی، امام شرف الدین بوسیری، یہ سب وہ اولیاء ہیں جو آج تک انسانوں کی مجمعوں میں، محفلوں میں ان کو فراموش نہیں کیا گیا۔ ان کا نام بھی زندہ ہے، کلام بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تھیوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس رسول کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، عزتیں ملتی ہیں اس رسول پاک کی وابستگی سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ہماری پیٹ کی بات نہیں، بلکہ وقت کے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے پوری دنیا اس زمانے کی جو سپر پاور طاقتیں تھی دہشت میں تھی، فاروق اعظم، آپ کو پتا ہے یہ فاروق اعظم، یہ عمر ابن خطاب، یہ خطاب کے وہی بیٹے ہیں جن کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی، لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا ان کی خلافت کا کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں، پرشین امپائر، رومن امپائر، اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں، لاکھوں کی فوجیں ان کے پاس تھیں، اسی عمر ابن خطاب نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، ان کے سامنے ان کی ساری سلطنتیں بکھیر کر رکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ خطاب کے بیٹے عمر نہیں تھے بلکہ محمد الرسول اللہ کے غلام فاروق اعظم تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بعد جو مقامات علیہ، یہ بات حضرت عمر نے خود کہی جب آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا میری حیثیت تو اتنی ہے، میں خطاب کا ایک بیٹا عمر ہوں، لیکن آج دنیا میں اللہ نے میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے تو صرف اس لیے کہ میری نسبت رسول اللہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے عزیزو اے سنی ہو، تمہارے پاس فخر کرنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان ان کی محبتیں اگر آج آپ کے پاس ہیں تو دنیا ہزار بھوکتی ہے، بھوکنے دو، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، یہ بار بار بولا جا رہا ہے نا۔ ہاں، ہمارے متعلق تو کمیٹیاں لگائی گئی نا، سچر کمیٹی، سری کرشنا کمیٹی، یہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کی کمیٹیاں کہ مسلمانوں کے سروے کر کے ان سروے کے حساب سے بتایا گیا مسلمان آج بہت ہی نچلی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، دلت سماج سے بھی نیچے۔ ہم نے مانا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک لاجک پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لاجک دماغ میں آنے والی بات پوچھتا ہوں۔ یہ 14% ایک چھوٹی سی جماعت ہندوستان میں رہ رہی ہے نا، اتنی ہے مردم شماری ان کے اعتبار سے، اور پھر رپورٹ ہماری یہ بتاتی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ایجوکیشن میں کم ہے، سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ میں ان کے کوئی عہدے نہیں ہیں، بہت بکھرے ہوئے ہیں، تنظیم نہیں ان کے پاس، فوج نہیں، فوج تو ہمارے پاس آئے گی بھی کہاں، کچھ نہیں ہے، مال میں بھی کم ہے۔ مجھے یہ سب چیزیں معلوم ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، رپورٹ بھی بتاتی ہے، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے جب ایسی ٹوٹی بکھری ہوئی جماعت ہے، میڈیا میں 24 گھنٹے یہی ٹینشن پہ کیوں رہتی؟ نشانے اور رڈار پہ ہم رہتے ہیں، بہت ساری تو میڈیا چینل ایسے بیچارے ہمارا نام لیے تو دکان بھی نہیں چلتی۔ ضروری ہے داڑھی، ٹوپی، برقع، نماز، مسجد، مینار، یہ سب تو چلنا ہی چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ پوری بکھری ہوئی جماعت ہے، ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی قیادت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کیڈر بیس تنظیم نہیں جیسے ان کے پاس ہیں بڑی بڑی، پھر ڈر کیوں؟ بڑی بڑی جماعتوں کو یہ چھوٹی جماعت سے ڈرایا جاتا ہے، یہ کھا جائیں گے، کھا جائیں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، جو دجالی میڈیا کر رہی ہے اس پر میں بتا رہا ہوں۔ یہ پورا نظام کیا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی چھوٹی سی جماعت کو لے کر اتنا ڈسکشن کیوں ہوتا ہے۔ ہم نے علامہ اقبال کو پڑھا تو انہوں نے 100 سال پہلے ہی کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری،
کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، وہ جو چیز ہے نا جس کی وجہ سے دنیا خوف زدہ ہے، وہ کیا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں